بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے اما بعد سے۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ مبوبا ومفصلا یا مبوبا ومفصلا بعبارت واضحۃ مع ایراد الامثلة فی جميع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا یشوش یا یشوش ذہن المبتدی یا ذہن المبتدی عن فہم المسائل۔ تو یہ صاحب کتاب کا پیش لفظ ہے۔ جس طرح اردو کی کتابیں لکھی جاتی ہے تو کتاب کے شروع میں ایک عنوان ڈالا جاتا ہے پیش لفظ، اور عربی کی کتاب ہو تو اس میں بین یدی الکتاب کا عنوان ہوتا ہے، اور اس کے تحت صاحب کتاب مصنف اپنے کتاب کے بارے میں کچھ باتیں لکھتا ہے۔ تو صاحب ہدایت النحو نے بھی یہاں پر اپنی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہے۔ کیا کہی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں فہذا، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ وہ مضامین ہیں، اور کتاب کی جو پوری ابھی تو ہدایت النحو شروع کی ہے نا انہوں نے، ھذا کا مشار الیہ ہدایت النحو ہے، لیکن ابھی تو ہدایت النحو نے لکھنی شروع کی ہے، تو وہ تمام مضامین ہدایت النحو کے، وہ تمام مسائل، یا وہ کہہ لیں وہ کتاب جو صاحب کتاب کے ذہن کے اندر ہے، اس کا مشار الیہ وہی ہے۔ تو صاحب کتاب کے ذہن میں یہ پوری کتاب ہے ہدایت النحو، تو اس کی طرف نے اشارہ کیا جو میرے ذہن کے اندر میری کتاب جو کتاب ہے وہ مختصر، ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط فی النحو، جو علم نحو کے اندر ضبط کی گئی ہے۔ مضبوط یہ اسم فاعل کا، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اگر مضبوط کو ہم محفوظ کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ علم نحو کے اندر محفوظ ہے۔ محفوظ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حشو و زوائد نہیں ہے۔ حشو و زوائد نہیں کا مطلب ہے یعنی طلبہ کو علم نحو کے سلسلے میں جو باتیں ضروری ہیں وہی باتیں میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ جیسے ہمیں کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے ہمارے مدارس کے اندر طلبہ کو کیا کھانا دیا جاتا ہے؟ روٹی، چاول، دال اور سبزی، یہ دیا جاتا ہے، اور اس سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک طالب علم کو اتنا کھانا دے دیا جائے، روٹی، دال، چاول اور سبزی، تو اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ اسی سے اپنے یعنی اس کی صحت بھی محفوظ رہتی ہے، اور اپنے پڑھائی لکھائی پر بھی دھیان دیتا ہے، اسے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دسترخوان پر اور مزید جو ہے لذیذ اور چیزیں لے کر آ جائیں تو اس سے طلبہ کو تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان چٹپٹی ہو جائے گی، مزہ آئے گا کھانے پینے میں، لیکن وہ چیزیں نقصان بھی دیں گی، مادی اعتبار سے بھی نقصان دیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے عمدہ سا قورمہ اور قسم قسم کی جو ڈش لگا دیے کھانے کے اندر، روزانہ کھانے کے اندر وہی دیا جا رہا ہے، تو اس سے ایک تو وہ ہوگا کہ ان کا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف کم مائل ہوگا اور کھانے پینے کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اور دوسرا مادی نقصان یہ ہوگا کہ اس سے ان کا معدہ خراب ہو جائے گا اور وہ یعنی پریشان ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح صاحب ہدایت النحو نے بھی اس کتاب کے اندر انہی مسائل کو جمع کیا ہے جس سے طلبہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مزید چٹپٹی باتیں اور انوکھی باتیں جن کا بھی طلبہ کا ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب مبتدی طلبہ کے لیے ہے نا۔ ابھی جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، علم نحو کا شروع کیا نا، ابھی نحو پڑھ کر آئے ہیں، ہدایت النحو پڑھنا شروع کیا ہے، تو اگرچہ چٹپٹی باتیں ہوں گی علم نحو کے تعلق سے، مفید انوکھی باتیں ہوں گی، لیکن طالب علم، مبتدی طالب علم کا ذہن اس کو نہیں لے پائے گا، تو وہ تمام باتیں صاحب کتاب اس کتاب کے اندر بیان نہیں کریں گے۔ اس کتاب کے اندر انہی باتوں کو بیان کریں گے جو ایک مبتدی طالب علم کے لیے ضروری ہے۔
اور اگر مضبوطون کو ضبط یعنی اس کے معنی میں لیں، قوی کے معنی میں، مضبوط کے معنی میں، تو مطلب ہوگا کہ علم نحو کے اندر یہ ایک مضبوط کتاب ہے، ایک بہت ہی پاورفل کتاب ہے، ایک بہت ہی طلباء کے کام آنے والی کتاب ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مضبوطون کو محفوظون کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، اور مضبوطون کو اگر مضبوطون ہی کے معنی میں لیں تو مطلب ہوگا کہ قوی۔ تو فہذا مختصر مضبوط فی النحو، ایک مختصر کتاب ہے جو علم نحو کے اندر قوی ہے، مضبوط ہے، یا علم نحو کے اندر ہے اور حشو و زوائد سے محفوظ ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، مہمات یا مہمتون کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مقاصد۔ جس جمعت فیہ، اس کتاب کے اندر، اس مختصر کتاب کے اندر ہم نے علم نحو کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ مہمات سے مراد یہاں مقاصد، مقاصد کا اگر سیدھا سا ترجمہ کریں گے مسائل سے، جس طرح فقہی کتابوں کے اندر کیا کہتے ہیں، مسائل کو جمع کیا جاتا ہے نا، کہ اگر کسی نے واجب کو چھوڑ دیا تو اسے کیا کرنا چاہیے، سزا سو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے، بھول کر چھوڑا ہے، تو اس طرح جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں فقہی مسائل، اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے نحوی مسائل کو جمع کیا ہے۔ تو اعلیٰ ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز تیار کرے اور اس کے سامنے کوئی نقشہ ہو، اس کے سامنے اس کی کوئی مثال ہو، اور ایک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی انوکھی چیز تیار کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کوئی مثالیں نہیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے مبدع، مبدع کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، یعنی آدمی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کی پہلے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس سے پہلے ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، دنیا کوئی نمونہ نہیں تھا، سورج کوئی نمونہ نہیں تھا، آسمان کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ہم جا رہے تھے، راستے میں گزر رہے تھے اور ہم نے دیکھا ایک خوبصورت سا مکان دیکھا ہم نے، اس کے جو دروازے تھے بہت خوبصورت تھے، اس کی جو کھڑکیاں تھیں وہ بہت خوبصورت تھے، اس کے جو رنگ تھا وہ ہمیں بہت خوبصورت معلوم ہوا، تو ہم اپنے گھر آئے اور ہم نے ایک کاریگر کو لیا اور اس کاریگر کو دکھایا کہ دیکھو یہ جو مکان ہے بہت خوبصورت مجھے معلوم ہو رہا ہے، تم میرا بھی مکان اسی طرح بنا دو۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں کافیہ کو مطالعہ کیا، ہم نے کافیہ کو پڑھا، اور کافیہ مجھے بہت اچھی کتاب معلوم ہوئی، بہت مفید اور بہت متاثر کرنے والی کتاب معلوم ہوئی۔ اس کے اندر جو ابواب تھے، اس کے اندر جو مسائل تھے، اس کے اندر جو فصلیں تھیں، اور اس کے اندر جو علم نحو کے مسائل کو جس انداز میں بیان کیا گیا تھا مجھے بہت اچھا لگا، میں بہت متاثر ہوا، اور فوراً میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ مجھے بھی ایک کتاب لکھنی چاہیے اسی کتاب کے انداز میں، اسی کتاب کے نمونے پر، اسی کتاب کے مثال میں۔ تو اعلیٰ ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں آگے جو آ رہی عبارت ہے مبوباً و مفصلاً، تو اس کو ہم اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں باب تفعیل سے ہے، بوبا اور فصلہ باب تفعیل سے، اور اگر ہم اس میں فاعل مانیں تو یہ جماعتوں کی ضمیر سے جو ہے حال ہوگا، جماعت فیہ، میں نے اس کے اندر جمع کیا، درا حال ہے کہ مبوباً مفصلاً، میں اس کے اندر ابواب اور فصلیں قائم کرنے والا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ ابواب ہوں گے اور ابواب کے تحت فصلیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ مکان ہوتا ہے، اور تو مکان کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے سب سے پہلے جو ہے بڑا دروازہ ہوتا ہے، اور پھر اس دروازے سے اندر آدمی داخل ہوتا ہے تو کچھ اور دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اندر آدمی جاتا ہے تو اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے ایک باب کتاب، جب مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے کتاب کا عنوان ہوتا ہے، اور کتاب کے تحت چند ابواب ہوتے ہیں، اور چند ابواب کے تحت چند فصلیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب میں بھی صاحب کتاب جو ہے کافیہ کی ترتیب پر ابواب قائم کریں گے اور ان ابواب کے تحت کچھ فصلیں قائم کریں گے۔ بعبارت واضح، اچھا، اور اگر اس کو مبوباً مفصلاً پڑھیں گے
تو یہ فیہ کے ضمیر سے حال ہوگا، تو مطلب ہوگا کہ میں نے جمع کیا اس کے اندر علم نحو کے مسائل کو کافیہ کی ترتیب پر، باب در باب، فصل در فصل، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت میں، مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کے لانے کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عبارت ہوگی کتاب کی، وہ بالکل سہل اور صاف انداز کی ہوگی، بہت مشکل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، اب کافیہ جو ہے نا، علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے، اور بہت ہی یعنی اچھی اور مفید اور انوکھی کتاب ہے، مگر اس کی جو عبارتیں ہیں نا، بہت مختصر عبارت ہے، تو اس کے اندر الفاظ کم ہیں اور معانی زیادہ ہیں۔ لیکن ہدایت النو کے اندر ایسا نہیں ہے، ہدایت النو کے اندر جو ہے جتنے الفاظ ہیں اتنی معانی ہے تقریباً۔ تو صاحب کتاب نے اسی کو واضح کیا ہے کہ میری کتاب کی عبارت بہت زیادہ گنجلک نہیں ہوگی، بہت زیادہ دشوار نہیں ہوگی، اور میں جو علم نحو کے مسائل کو بیان کروں گا تو ان کی مثالیں بھی دوں گا۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلیہ، اس کے تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ، دلائل سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی کتاب مختصر ہے، تو اس کتاب کے اندر یہ دلائل کو نہیں بیان کریں گے، مسائل کو بیان کریں گے، اور ان مسائل کے دلائل کو نہیں بیان کریں گے۔ اگر دلائل آپ کو پڑھنی ہے، دلائل سے دلچسپی ہے، تو اس کے لیے آپ کو علم نحو کی متول کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلائل اور علتوں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر، تعرض کیے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ وہ دلائل مبتدی کے ذہن کو تشویش میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اگر یشوش پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہ ذہنہ یہ مفعول بنے گا، اور اگر یشوش پڑھیں گے تو یہ اس کا یعنی نائب فاعل بنے گا، تو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی طلبہ کے ذہن متاثر نہ ہو، یعنی پریشان نہ ہو، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے۔ ظاہر سی بات ہے مبتدی طلبہ کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے اگر دلائل کو بھی بیان کرنا شروع کر دے تو ایک مبتدی طلبہ پر کے ذہن پر بہت زیادہ زور پڑ جائے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو دودھ دیا جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا پھلکا کھانا دیا جاتا ہے، اور اسی ٹائم اس کو بھاری کھانا دے دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اور بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مبتدی طلبہ اور دلائل، مسائل کے ساتھ دلائل کا بھی زور ڈال دیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے ذہن پہ بہت زیادہ وزن پڑ جائے گا، اور وہ بددل ہو جائیں گے علم نحو کے پڑھنے سے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے۔ تو مصنف کی کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، صاحب کتاب نے خود اس کو وضاحت کر دی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا ہدایت النحو کا مطلب یہ ہے علم نحو کا رہنما، یا علم نحو کی رہنمائی۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طالب علم کو نفع دے گا۔ تو یہ ایک قسم کی دعا ہے صاحب کتاب کی طرف سے کہ میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، اور میں نے نیک فعل لیا، اس نیک فعل یہ لیا کہ انشاءاللہ جو بھی طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے علم نحو کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں مصنف کے پیش لفظ کا ایک مرتبہ سلیس انداز میں، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر کتاب ہے جو علم نحو کے اندر قوی ہے، مضبوط ہے، یا علم نحو کے اندر ہے اور حشو و زوائد سے محفوظ ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کتاب کے اندر علم نحو کے مسائل کو جمع کیا ہے، اعلیٰ ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر۔ کافیہ علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ مبوباً و مفصلاً، باب در باب، فصل در فصل، یا مبوباً و مفصلاً، درا حالے کہ میں اس میں باب اور فصلیں قائم کرنے والا ہوں۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت میں، مع ایراد الامثلۃ، مثالوں کے لانے کے ساتھ،
فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں، من غیر تعرض للادلتی، دلائل سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر، دلائل اور علتوں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ وہ دلائل مبتدی طلبہ کے ذہن پر بوجھ نہ ڈالے، تشویش میں نہ ڈالے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے سے۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالیٰ بہ الطالبین، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے طلبہ کو نفع دے، اس سے اللہ تعالیٰ طالب علموں کو کی رہنمائی کرے۔ تو یہ ترجمہ میں پڑھنا ہے، سب سے پہلے عبارت ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے بعد ترجمہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس عبارت کے اندر جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ ان کی کتاب بہت مختصر ہے، لیکن بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہے۔ مختصر کتاب کو رسالہ کہا جاتا ہے جو چند صفحات پر ہو، تو یہ ان کی کتاب مختصر ہے اور کتابوں کے مقابلے میں، جیسے شرح جامی ہے، کافیہ کی شرح ہے، اور شرح الرضی ہے علامہ رضی کی، وہ بھی کافیہ کی شرح ہے جو کئی جلدوں کے اندر ہے، تو سب علم نحو کی لمبی لمبی کتابیں ہیں، تو ان سب کتابوں کے مقابلے میں یہ مختصر کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ علم نحو کے اندر ہے، اس کے اندر حشو و زوائد نہیں ہے، علم نحو کے مسائل کو بیان کیا گیا اس کے اندر کافیہ کی ترتیب پر، باب در باب، فصل در فصل، اور بالکل صاف سلیس عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے، بہت زیادہ گنجلک عبارت نہیں ہے، اور تمام علم نحو کے جو مسائل ہوں گے اس کے دلائل بھی دیں گے، یعنی اس کی مثالیں دیں گے، مگر دلائل اور علتیں بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہدایت النحو ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں صاحب کتاب نے اپنی کتاب کی ترتیب بیان کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔